بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم میں ضرور بالضرور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتی رہے، منکرات سے منع فرماتی رہے۔ اس صدی میں اگر اس جماعت کا تعارف لینا چاہیں تو تحریک منہاج القرآن کے اندر یہ تمام صفات موجود ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا بھی ہو، یہ تحریک جس کے بانی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی ہیں، یہ تحریک اپنا فریضہ علمی اور فریضہ عملی ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک عظیم شخصیت موجود ہیں، جناب محترم ملک حیدر ارشد صاحب۔ محترم ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، محترم ملک ارشد حیدر صاحب کا زندگی کا کم و بیش 20 سال کا عرصہ اپنے ملک پاکستان سے باہر گزرا، اسپین کے مختلف علاقہ جات میں۔ ہماری چند دن پہلے محترم ملک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے تحریک منہاج القرآن کی ویلفیئر کی مد میں اور علمی و عملی میدان میں خدمات کا اظہار کیا، تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں موقع دیں اور وہ جو آپ نے مشاہدات کیے اور تحریک منہاج القرآن کی خدمات کو وہاں پہ دیکھا ہے، آپ اپنی زبان سے خود بیان کریں، جو ہمارے لیے بھی موٹیویشن کا باعث بنے، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی موٹیویشن کا باعث بنے۔ تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے محترم ملک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہاں کی تحریک منہاج القرآن کی خدمات کو ہمیں بیان کریں تاکہ ہم ان سے سن سکیں۔ جی محترم ملک صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے جو بھی بات کروں گا وہ خدا کی ذات کو حاضر ناظر جان کے ان کی خوشنودگی کے لیے نہیں، نہ منہاج القرآن کی پبلکسٹی کے لیے، جو حقیقت ہے میں وہ بیان کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ میں دیار غیر میں عرصہ 17-18 سال سے ہوں۔ میں خود بارسلونا میں منہاج القرآن کی مسجد میں جاتا رہا ہوں، ان کی ویلفیئر میں حصہ ڈالتا رہا ہوں اور ان کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں، اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں جو دیار غیر میں مسلمان اسپیشلی پاکستان رہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا سارے بندوں کو مل کے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پلیز ایک تو پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ جو حضرات آپ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں یا آپ کو روڈ پہ روک لیتے ہیں یا آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہیں یا یہ کھاتے پیتے ہیں جی، تو وہ وہ آپ سے اللہ کے نام پہ نہیں مانگ رہے، وہ آپ کو ایک بلیک میل کر رہے ہیں، آپ کو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودگی کے لیے کرنا ہے تو آپ کے محلہ میں، آپ کی پڑوس میں، جناب رسالت میں آپ کا فرمان ہے کہ اپنے پڑوس میں عزیز و قارب تو ہوتے ہیں، پڑوسی آپ کے اس سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، جو آپ کے ہر سمت پہ ہر لمحے خوشی میں غمی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو دکھاوے کے لیے نہیں، خوشنودی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ اور میں نے جو باہر دیکھا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جناب کہ ممبرشپ ہوتی ہے منہاج القرآن کی، اور یہ مختلف تنظیمیں ہیں منہاج القرآن کی، اسپیشلی اسی کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو ان کی سیلری ہوتی ہے، انہوں نے ممبرشپ لی ہوتی ہے، جی ہم آپ کو منتھلی 20 یا 10 جو حسب توفیق ہو، لیکن منیمم 10 یورو ہے، اس کے اوپر آپ جتنا بھی دیں وہ الگ بات ہے۔ وہ اپنے ہر منتھ دینے ہیں ویلفیئر کی، مسجد کے لیے نہیں، اچھا، وہ ویلفیئر کے لیے۔ مسجد کو آپ جتنی احتیاط دیں، اللہ کا گھر ہے،
جس اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا ہنر دیا، ہاتھ پاؤں ہر چیز دی ہے، آپ کا رزق دیتا ہے، اس کے نام پہ تو آپ جتنا بھی دیتے جائیں وہ کم ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ اس کے لیے ویلفیئر کے لیے یہ تھا کہ وہ پیسے جمع کرتے ہیں، اسپیشلی وہ جو ممبر ہوتے ہیں ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو منہاج القرآن والے اس کی میت کو ارینج کر کے پاکستان میں بھجواتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی بنگلہ دیش انڈین بھی مسلمان ہے تو اس کی کنٹری میں بھجواتے ہیں، کیونکہ باہر جا کے ہم لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں یہ انڈین ہے. ہم ایز اے کہیں پہ بھی جائیں، میرے اپنے ساتھ کتنے سارے مشاہدات ہوئے ہیں کہ آپ کیوں ہیں جی میں مسلم ہوں. پاکستانی بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے ہماری پہچان مسلمان ہے. اور حضرت ڈاکٹر صاحب کی جو تنظیم ہے یہ تو عالمی ویلفیئر تنظیم ہے، اس میں یہ باؤنڈیشن نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہو یا افریقہ میں کہیں پہ بھی ہو، جہاں پہ بھی مسلمان پچھڑے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی میت کو انہوں نے پاکستان بھجوانا ہے تنظیم کے خرچے پہ، اس کی تدفین کروانی تنظیم کے خرچے پہ، جو خرچہ، اور اس کے ساتھ ایک بندے کو بھی بھیجتے ہیں جو اس کی باڈی کو ان کے لواحقین تک پہنچا کے آئے. پھر ان کو 2-3 ہزار، منیمم 2,000 تو ہے، اس سے زیادہ بھی اب کم علم نہیں ہے مجھے، کہ اب میں اسپین سے چلا گیا ہوں، انگلینڈ چلا گیا ہوں، تو وہ اس کی مالی مدد بھی فرماتے ہیں. اور کوئی آندھی طوفان، کوئی کسی قسم کی آفت کسی کنٹری میں آ جائے تو اس کے لیے، یا کہیں پہ کوئی زلزلہ آ گیا تو غربا مساکین کے لیے کھانا کا اہتمام کرنا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور وہ اس چیز کو فخر کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس میں طریقہ کار انہوں نے جو اپنایا ہوا ہے، وہ جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ اگر میری گلی کے اندر کوئی صاحب بیمار ہے، یعنی کہ میں ان کی مثال دے رہا ہوں، میری گلی سے مراد یہ ہے میرا ملک پاکستان، یہاں پہ وہ بھجواتے ہیں، عطیات بھجواتے ہیں، تو اس کے لیے جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی خوشنودگی کے لیے عطیات دیتا ہے وہ گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے ہے، اس نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، وہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کرتا ہے. تو یہ تنظیم ایسی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی ہے. جی جناب محترم ملک صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یورپ کے ممالک میں تحریک منہاج القرآن کی خدمات کے حوالہ سے ہمیں آگاہ کیا. اس کے علاوہ آپ اب کیا فیل کرتے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے، چند مہینوں کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں، آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے، اور کہ ہم یہاں پر ویلفیئر کا کام کس انداز سے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جی، بہت ہی اچھا سوال ہے. میں نے ابھی جو پہلے ختم کی ہے بات، اس میں بھی تقریباً یہ بات ہی بیچ میں شامل تھی. میرا یہاں پہ آ کے آپ سے ملنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، یہ جو اس تنظیم سے وابستہ ہیں، ان کے لیے اسپیشلی، اور جو نہیں سن رہے یا جو آپ کے جاننے والے، ان کو آپ موٹیویٹ کریں. آپ کہیں پہ بھی ہیں، چھوٹی جگہ پہ ہیں، بڑی جگہ پہ ہیں، آپ تنظیم سازی کریں، اور تنظیم سازی رضائے اللہ کے لیے کریں. اور جب آپ اس ارادہ سے نکلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک منیمم کسی گلی کے محلے میں، ایریا میں منیمم ممبر جتنے بھی آپ کے تنظیم کے ہیں ان کے لیے رکھیں کہ جی آپ ہمیں خوشی کے ساتھ، جو آپ کے ایکسٹرا اخراجات ہیں باؤنڈیشن کے ساتھ، باؤنڈ کر کے نہیں لینے، باؤنڈیشن کے ساتھ نہیں، جو آپ ایزی ہو کے دے سکتے ہیں، جس میں آپ کے اخراجات گھر کے پورے ہو جائے، جو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں ان میں سے آپ تنظیم کو کتنے دیں گے، وہ آپ ممبرشپ بنائیں، اس کے اندر وہ آپ کے پیسے اکٹھے ہوتے جائیں گے. دیکھیں اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو پتہ چلتا ہے جی فلاں آدمی فوت ہو گیا، جانا ہر بندے نے، ان کے گھر میں تو کیا کہتے ہیں کفن کے لیے نہیں، تو وہ غریب کھانا کہاں سے کھائیں گے. تو یہ تنظیم کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم رکھیں، اور جو بھی ایک صاحب جس کو بھی آگے کیا جاتا ہے، چاہے اس کی گلی کا ہو یا محلے کا ہو، تو مت بتائیں کہ جی ہم کہاں سے آئے، تاکہ وہ بعد میں آپ کو دیکھیں تو وہ آپ کے ممنون نہ ہو. ممنون ہونا تو اللہ کی ذات کا ہو، شخصیت کا نہیں.
بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہم شکریہ ادا کریں گے محترم ملک صاحب کا ان معلومات کے ساتھ کہ ہماری تحریک منہاج القرآن تحصیل ملک وال، اس کا جو فورم ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن تحصیل ملک وال کے تحت ہماری کئی یو سیز کے اندر بڑی پروجیکٹس ہم لانچ کر چکے ہیں، جن میں یو سی حریہ میں 5 لاکھ سے زائد کی رقم ہم ویلفیئر کی مد میں مختلف لوگوں تک پہنچا چکے ہیں۔ پھر ہماری یو سی بادشاہ پور میں اسی طرح ایک خطیر رقم ہم غربا اور مساکین تک یا مستحق افراد تک پہنچا چکے ہیں۔ اسی طرح ابھی پچھلے تقریباً 3-4 ماہ کے اندر ہم نے جو مین ہمارا منڈی بہاؤالدین روڈ ہے، اس میں بڑے خرابی تھی، چلنے کے قابل نہیں تھا، تو ہم نے مختلف جگہوں سے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت درست کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی طرح ملک وال کے اندر روڈ 1-2 جگہوں سے خراب تھا، اس کو ہم نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کوشش کی کہ ہم اس کو درست کر سکیں۔ تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، جس طرح محترم ملک صاحب نے فرمایا کہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اگر کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں پر کوئی سیلاب آتا ہے یا کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہمیں سب سے آگے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ برما کو دیکھیں، آپ فلسطین کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں اور پاکستان کے مختلف خطوں کو دیکھیں، تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے سب سے آگے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ جزاک اللہ محترم ملک صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔